میں بلا تاخیر آج کی بزم میں بڑی ہی خوبصورت شخصیت قابل صد احترام عزت مآب حضرت علامہ مولانا عبدالشکور فریدی صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ التماس گزار آپ تشریف لائیں اور اپنی محبت بری گفتگو سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ ایک نعرہ پیش کیجئے، نعرہ تکبیر۔ دیانتداری سے بتائیں کہ عالم کا استقبال اس طرح کرتے ہیں۔ بولیے ذرا دائیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت۔ حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز و محتشم دور و نزدیک سے تشریف لائے جملہ مہمانان گرامی قدر ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منتظمین محفل سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل آپ نے جو شیلے حضرات کو بھی سنا اور سریلے حضرات کو بھی سن لیا ہے، اب ذرا درمیان میں آ جائے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عرش عظیم کے قریب ملائکہ کے بیٹھنے کا نقشہ اللہ کے پاک کلام نے دیا ہے، فرمایا وہ حلقہ بنا کے بیٹھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جب بیٹھتے تو مل کر حلقہ بنا کے بیٹھتے، یہ بکھرے پتوں کی طرح میرے لیے نہ اکٹھے ہو کے قریب ہو کے بیٹھیں۔ قرآن مجید برہان حمید کے ادب کا تقاضا ہے کہ آپ کلام الہی کو بڑے ذوق، بڑی محبت، بڑے احترام سے سنیں۔ مختصر سا ٹائم ہے تو بڑی مہربانی ہوگی، میں نے آپ کے سامنے اللہ کا پاک کلام اور اس کی آیت رکھی ہے جس کے بارے میں کافروں نے کہا تھا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے، قصے ہیں، اس کے سوا تو ہے نہیں۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، کفار نے کہا اگر یہ کلام الہی بہت کمال کا ہوتا تو پھر ہم بڑے بڑے سردار، سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرے ہم قرآن کی طرف پہلے آگے بڑھتے، یہ بلال حبشی کیوں پہلے آگے چلے گئے؟ تو رب نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اللہ رب العزت نے فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، فرمایا یہ عظمت والی کتاب ہے، یہ عزت والی کتاب ہے، اس کو جو ذات علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس ساری کائنات کے مالک نے اسے اتارا ہوا ہے۔ وَنُنَزِّلُ
من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین، فرمایا یہ تو ایمان والے کے دلوں کو شفا دینے والا کلام میں نے اتارا ہے۔ اس کلام کی عزت و حرمت و ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کوئی معاذ اللہ تماشا تو ہے نہیں، حضور کے ذکر کی محفل ہے۔ کوئی بیمار ہو ٹیک لگا لے، مجبوری ہے اس کی، اللہ نے صحت دی ہے، 2 زانوں بیٹھ جائیں، 4 زانوں بیٹھ جائیں، اس کے علاوہ بے ادبی نہ ہو، بڑی مہربانی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز بنیادی مقام وہ ادب ہے، باقی ساری باتیں اس کے بعد ہے۔ حاضرین کرام، ترجمے کی طرف جانے سے قبل امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے غلاموں میں سے ایک بیٹی کی عزت کے اوپر جس نے پہرا دیا، آج بھی اسے تاریخ محمد بن قاسم کہتی ہے۔ جو ایک بیٹی کی آبرو پہ پہرا دے وہ محمد بن قاسم ہے، جس کی بیٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ، جن کی بیٹی فاطمہ بضعۃ منی، جن کی بیٹی حسن و حسین کی ماں ہو، اس بیٹی کے بابا کی عزت کے اوپر جس نے پہلا دیا ہے، اسے تاریخ کا ہر عاشق ممتاز حسین نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ اسے غازی ممتاز حسین قادری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور بابا جی، آپ کی عظمت کو خدا کی قسم سلام۔ وطن کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے جو جان دے جائیں انہیں نشان امتیاز ملتا ہے۔ وطن کی عظمت کے لیے جان دینے والے کو نشان امتیاز ملتا ہے۔ بابا، تمہارے گھرانے کے اوپر کائنات وار دوں، تجھے خدا نے نشان امتیاز نہیں، بیٹا ہی ممتاز۔ کیا کہنے کا صاحب، سلامت رہے۔ واہ واہ واہ۔ اور زمانے کا دستور ہے، حسن کارکردگی کے اوپر انعام ملتا ہے۔ حسن کارکردگی پر انعام ملتا ہے۔ اے غازی، تیرے کردار کے اوپر کائنات کا سارا حسن وار دوں، تجھے انعام ہی نہیں، خود خیر الانام ہی مل گئے۔ کیا بات ہے۔ اور جو دشمن کے طیاروں کو 5 منٹ سے کم ٹائم میں زمین پہ گرائیں، اسے ایم ایم معلم کہتے ہیں۔ پرواز ختم کرے وہ ایم ایم معلم ہے، زمین پر نہیں، جن کو زمین میں مار دے اسے ممتاز حسین قادری۔ کیا بات، کیا بات۔ سمجھتے نہیں پھر رہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ عربی کا لفظ ہے الوالد سر لابیہ، جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کا وارث ہوتا ہے۔ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کا وارث۔ یہاں مال کی بات نہیں ہے، جائیداد کی بات نہیں ہے، یہاں سرمایہ کی بات نہیں ہے۔ بیٹا کس چیز کا وارث ہوتا ہے؟ کہا اپنے باپ کے کمال کا وارث ہوتا ہے۔ بابا، تیرے کمال کو سلام ہے۔
تیرے کمال کے وارث کا نام ممتاز حسین قادری، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر، بولو یار، در بدر، اسی کو در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے سبق تو سب کو پڑھایا تھا کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، بس جا نہیں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا سبق سمجھ آیا تو اعلیٰ ظرف، اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ دل رکھنے والے ممتاز حسین قادری کو۔ اب آیت کے ترجمے کی طرف آتا ہوں۔ تو چونکہ لکھا بھی ہوا ہے محفل کے بانیان میں، اہلیان سکیم نمبر 212، تو آپ اہل ہو تو میں آپ کی 3 نسلوں کا استاد ہوں، تو نہ اہل تو میں بھی نہ ہوا جی۔ اگر تسی اہل ہو تو میں تھوڑیاں 3 نسلوں دا استاد ہاں، میں نہ اہل تا نہ ہویا، میں بھی اہل ہی ہویا کرے، کیونکہ اہل کا استاد یقیناً اہل ہی ہوگا، نہ اہل تو نہیں ہوتا۔ تو 2 آیتیں پڑھی ہیں، توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور اگر اس کے اوپر میں بات کروں کہ یہ خلا اتنے بڑھ کیوں گئے ہیں، تو جتنا میرا ٹائم ہے اسی کے اوپر پورا ہو جائے گا، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ارشاد خدا بندی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والے، اللہ رب العزت کے حکم سے رب کی طرف بلانے والے، چمکتے ہوئے چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ یہ 2 آیتوں کا ترجمہ کیا ہے۔ قرآن سمجھن دا کو پروگرام ہے، پھر بھی جگہ خالی پئی ہے یار، میں تھوڑے بڑے کو جمعرات کا چندہ منگن نہیں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کو قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں۔ قرآن کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، 26ویں پارے میں ہے، رب فرماتا ہے محبوب آپ کے دروازے پہ ہم نے جنوں کو بھیجا قرآن سننے کے لیے، جب حاضر ہوئے فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا، ایک دوسرے کو کہنے لگے چپ کر جاؤ، اب رب کی آیتوں کی تلاوت ہونے والی ہے۔ میں وہ 2 آیتیں اس اللہ کے پاک کلام سے پڑھی ہیں، سوالیہ انداز میں بات کرنے لگا ہوں، توجہ رہے، اور تسی یہ تھا کھسکتے رہنا، میں بھی کھسک جانا۔ حضرت مولا علی کے ماننے والے سارے بیٹھے ہیں، ہاتھ میں نے نہیں کھڑے کروانے، مجھے پتہ ہے، یقین ہے، بلکہ مجھے سارے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے ماننے والے بیٹھے ہیں، اور ظاہر ہے خدا دی قسم ہے جے مولا علی نو منن والا ہے تے جس نو مولا علی نے منیا، ہر ایک آدمی مولا ابو بکر عمر و عثمان غنی رضی اللہ عنہم کو بھی ماننے والے بیٹھے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم گھر سے نکلتے کیا پڑھتے تھے؟ بولو اللہ کا قرآن۔ کیا پڑھتے تھے؟ کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا۔ وہی مولا علی سواری پہ سوار ہوتے کیا پڑھتے؟ بولو، سنا ہوا ہے آپ نے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ مصلی مصطفیٰ پہ آتے تو کیا پڑھتے؟ نہیں انج نہیں، بولو ہونا تونوں ہونا کہ تسی ایسے سال تونوں رب حج تے لے جائے تے بادشاہ تسی اچھل اچھل کے، میں آپ کو بارگاہ مولا علی میں ابھی لے کے جا رہا ہوں۔ مصلی رسول پہ آتے تو کیا پڑھتے؟ ممبر مصطفیٰ پہ آتے تو میں مولا علی کی سنت ادا کر رہا ہوں، آئی سمجھ؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، شروع میں حرف یا ہے، ترجمہ سنیے، یا حرف ندائن ہوا نداء من الحبیب للحبیب
فرمایا یہ آواز ہے، یہ صدا ہے، یہ پکار ہے، کس نے کس کو پکارا؟ فرمایا اس محب نے اپنے حبیب کو پکارا ہے، یا ایھا النبی کہہ کر اس محب نے اپنے حبیب کو پکارا ہے۔ فرمایا اس لیے یا ایھا النبی کہا ہے کیونکہ اسی قرآن تو اس قدر مانوس نہیں رہے ہیں، اس کر کے شاید دیر نہ سمجھ آئے۔ پہلی صفت 5 صفات ہیں، ان 2 آیات میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ میں نے اسی پارک میں بیان کی ہوئی ہے شاہد کا معنی۔ حضور مبشر ہیں، حضور کیا ہے؟ مبشر بمانا خوشخبری دینے والے۔ مبشر دا معنی کیے بولو، اونچی بولو یار، خوشخبری دینے والے۔ مبشرن لأہل الایمان والطاعت بالجنتی والی اہل المحبتی بالرؤیتی۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ ایمان والوں کو، آپ طاعت والوں کو، فرما برداروں کو، وفاداروں کو، اے محبوب اپنے پیروکاروں کو آپ جنت کا مجدہ سنائیں۔ والی اہل المحبتی بالرؤیتی، آپ کے غلاموں کے دل جب میں خدا اور اے میرے مصطفیٰ تیرے پیار سے جگمگ کرنے لگ جائیں، اجلے اجلے ہو جائیں، نکھرے نکھرے ہو جائیں، من کی دنیا ستھری ستھری ہو جائے۔ فرمایا محبوب پھر ان کو بالرؤیتی، ان کو خوشخبری سناؤ، اے میرے امتیوں تمہیں مبارک ہو، اب تم خدا کے جلووں کو تکنے کے لائق۔ والی اہل المحبت بالرؤیتی، اہل محبت کو رؤیت، خدا کو تکنے کی بشارت دینے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے ہی اہل محبت ہیں، سارے اہل ایمان ہیں، سارے اہل طاعت ہیں۔ آگے جملہ سنو، وَنَذِيرًا، حضور نذیر ہیں، منذرًا لِأَهْلِ الْكُفْرِ وَالْعِصْيَانِ بِالنَّارِ وَلِأَهْلِ الْغَفْلَةِ بِالْحِجَابِ۔ فرمایا محبوب کافروں کو تو بتلا دو کہ اگر کفر میں مرو گے جہنم تمہارا مقدر ہے، اور غافلوں کو بتا دو اے غفلت میں رہنے والوں اگر ایسا ہی سفر رہا پھر یاد رکھو تمہارے اور خدا کے درمیان بالحجاب رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، آڑ آ جائے گی۔ آڑ پہ جملہ کیا کہ آگے جا رہا ہوں میں اور آپ جا رہے ہیں، آگے رکاوٹ کھڑی ہے، چلتا سفر رک جائے گا یا چلتا رہے گا؟ بولو یار، چلتے قدم رکیں گے یا چلتے رہیں گے؟ آدمی منزل سے دور ہو جائے گا یا قریب ہو جائے گا؟ دور ہوگا۔ جب حجاب رکاوٹ آڑ آئے چلتے قدم رکتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا قدم چلتے ہوئے نماز کے لیے چلتے رہتے ہیں یا رک جاتے ہیں؟ کیا یہی قدم جو محفل میں لے کے آئے قرآن پڑھتے ہوئے چلتے رہتے ہیں یا رک جاتے ہیں؟ یہی سانسیں جو جہاں گزر رہی ہیں خدا کے ذکر میں چلتی رہتی ہیں یا کہ رک؟ اللہ اکبر۔ بعد ہمارا مہربانی ہو گئی، اللہ سلامت رکھے۔ غفلت ہو تو کیا آ جاتی ہے؟ آڑ۔ غفلت ہو تو کیا آ جاتی ہے؟ آڑ۔ اگر آڑ آ گئی ہے، ماری جان آرے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ وَدَّاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اے مولوی دی گل نہیں ہے، کسے مدرسے دے پڑھے ہوئے مفتی دی گل نہیں ہے، رب دا قرآن مصطفیٰ جانے رحمت دی ذات حضور دی زبان وچوں نکلیا ہویا اللہ دا قرآن ہے۔ وَدَّاعِيًا إِلَى اللَّهِ،
نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے رب ہی کی طرف بلانے کے لیے تشریف لائے. رب کی طرف بولو, بلانے کے لیے تشریف لائے. ایک لمحے نہیں سوچنا. تقریباً اج کل سرکاری سکولوں کی گل کرنا 8 بجے لگ رہے, ہو سکتا ہے کدھر 7:30 ہونا, 8:30 ہونا. 3-4 سال کا میرے اور آپ کے گھروں میں بچے 5-5 سال کی عمروں کے, ان کو اٹھا کر گاڑیوں میں, موٹر سائیکلوں پر, رکشے کے اوپر 10 منٹ پہلے چھوڑ کے آتے ہیں 8 بجے سے, یا 9 بجے چھوڑ کے آتے ہیں؟ بولو یار, پہلے چھوڑ کے آتے ہیں. کیوں؟ ادارے والے نے بلایا ہے. کس نے؟ ادارے والے نے بلایا ہے. ارے ایک ادارے کا مالک بلائے, ہم 4 سال کے بچے کو 10 منٹ پہلے چھوڑ کے آئے, جن کے لیے رب نے ساری کائنات بنائی ہے. وہ مصطفیٰ فرمائیں الصلاۃ عماد الدین قرۃ عینی فی الصلاۃ. فرمایا نماز زہرا دے دل دا, زہرا دے بابا دے قلب دے قرار دا نام ہے. 40 سال دا بھی ٹائم تے جاندا ہے. 4 سال دا بچہ میرے اور آپ کے گھر سے ادارے والے بلائیں 10 منٹ پہلے. ہم تو غلام ہیں, غلام ہیں, رسول کے غلام ہیں. کیا یہ غلامی حضرت بلال حبشی کو سمجھنا آئی, صہیب رومی کو سمجھنا آئی, ویسے قرنی کو سمجھنا آئی, حضرت طلحہ کو سمجھنا آئی, حضرت سعد کو سمجھنا آئی, حضرت صہیب کو سمجھنا آئی, ابو بکر کو نہ سمجھ آئی, حضرت مولا عمر کو نہ سمجھ آئی, حضرت مولا عثمان کو نہ سمجھ آئی, حضرت مولا علی رضی اللہ عنہم آپ کو نہ سمجھ آئی کہ بس ٹھیک ہے اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے جی. اگر عشاء دی نماز پڑھے بغیر حضور دی محفل چسی بیٹھے ہیں, اللہ رحمت کرے اپنی, تے اسی غوث پاک دے بھی بڑے ڈاڈے جے ملنگ ہیں. کیوں جی حضرت؟ غوث پاک دے بھی ڈاڈے ملنگ ہیں. آج جڑیاں میں گلاں کر رہا نا, یہ میں پلیوں کھا کے کر رہا ہوں. تے میں داد یا امداد لین نہیں آیا, چونکہ میں نو پتا ہے میں رانا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر نبی دی سنت ہے ان اجری الا علی اللہ. 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی. کتنی؟ 950 سال. 29 پارہ جا کے پڑھنا سورہ نوح. قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یا اللہ رات ویکھی نہ میں دن ویکھیا, نہ میں دھوپ ویکھی نہ میں چھاں ویکھی. یا اللہ نہ بندیاں دا تشدد دیکھیا نہ بد کلامی دیکھی. 950 سال تیرے احکام پہنچاندا رہا. نو دے 10 نتیجہ کی نکلیا. فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. اگے ہے حضرت فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. پھر کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام سورہ قمر 27ویں پارے دی دس رہی ہے. رب فرماتا ہے اے محبوب قومیں ایسیاں بھی گزریاں, نوح علیہ السلام نے جھٹلایا. فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. نوح علیہ السلام نو کہندے سی یہ تے معاذ اللہ کملا ہے. وازدجر نوح علیہ السلام نو تگڑے لوگ جھڑکا مار دے سی. تگڑے لوگ جھڑکا مار دے سی. اسی یہ بھی یار سانو تے کدی کسی نے کچھ کیا ہی نہیں, اسی کدی گل کیتی بھی تے نہیں نہ ہے. سانو پوچھو بھی سانو کی کچھ نہیں کیا کسی نے. نبی کریم علیہ السلام داعین الی اللہ, اللہ کی طرف, میرا خیال ہے تم ترجمہ میں نہیں یاد ہے, اللہ کی طرف بلانے والے. نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف بلانے والے ہیں. آپ ترجمہ سنو. فمن اجاب دعوتہ سارت الدعوت لہو سراجا منیرا. فرمایا جڑا حضور دی دعوت قبول کر لوے, جڑا آقا کریم علیہ السلام دی
دعوت نو مان لوے اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی دعوت ہی امتی واسطے سراج منیر بن جاندی ہے. واہ سبحان اللہ. صارت الدعوت له سراجا منیرا یدلہ علی سبیل الرشد ویبصرہ عیوب النفس وغجھها. حضور علیہ السلام کی دعوت سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے. آقا کریم علیہ السلام کی دعوت طبیعتوں میں جو قباحتیں ہیں، جو گمراہیاں ہیں، ہر گمراہی سے حضور کا پیغام اپنے امتی کو آگاہی فراہم کرتا رہتا ہے. اختتام کی جانب حضور سراج منیر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم چمکتے ہوئے چراغ ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف بلانے والے. بڑیاں نے اپن سدیا تے وچ مندار چھڈیا بھی صحیح ہویا یا نہیں ہویا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی کسی کو ایسے چھوڑا نہیں، بالکل بھی نہیں. تو وہ رب کی طرف بلاتے ہیں، حضور علیہ السلام رب کی طرف بلاتے ہیں. امام اسماعیل حقی علیہ رحمہ لکھتے ہیں فَإِنَّ الْعَاقِلَ اِذَا سَقَاهُ الطَّبِيبُ شَرَابًا مُرًّا. فرمایا عقل مند آدمی اس کو دنیا کا طبیب کڑوی دوائی پلاتا ہے، کڑوی دوا پلاتا ہے. عاقل آدمی وہ کڑواہٹ کی وجہ سے دوائی چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ دوائی کی کڑواہٹ کو دیکھتا ہی نہیں ہے. لا ینظر مرارتہ، وہ دوائی کے کڑواہٹ کو نہیں دیکھتا، بل ینظر الی حلاوت الصحت، بلکہ مریض کی نگاہ اپنی صحت کے اوپر لگی ہوتی ہے. کڑوی ہے کوئی بات نہیں، بد مزہ ہے کہندا ہے آن دیو. حضرت اس دا ذائقہ بڑا کسیلا جہا کہندا پھر بھی پی لاں گا. کیوں؟ ڈاکٹر نے آکھا راتی 1 بجے، پھر ہر ایک گھنٹے تو بعد، یعنی 2 بجے بھی، 3 بجے بھی، 4 بجے، 5 بجے کی گھنٹے بعد ایک ڈوز. مریض لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ بولو یار. مریض لیتا. کیوں؟ اس کو اپنی صحت عزیز ہے. وہ کہتا ہے دوائی کڑوی ہے تو کوئی بات نہیں، صحت یاب ہو جاؤں گا. ارے صحت مند کا تصور رکھ کے کڑوی دوائی کھا لیتا ہے. طبیب دنیا کے کہنے پر میں پوچھنا چاہتا ہوں، طبیب دو جہاں کے کہنے پر یوں کر کے رب کی بارگاہ میں جھک کیوں نہیں؟ وہ تو طبیب دنیا ہے. کہا ہر گھنٹے کے بعد، ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 ڈوز کھانی ہے. بچہ ہے تو جگا کے ماں کھلاتی ہے، بوڑھا ہے تو گھر والے بیدار کر دیتے اگر سو گیا تو. تیری صحت کا مسئلہ ہے. صحت دا مسئلہ وڈا ہو گیا تے فرمایا من تارک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ترجمہ بعد اچ کرنا پہلے میں پوچھنا چاہنا، آیا اس مفہوم دا پتہ ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان اور کافر دے درمیان فرق کرنے والی شے کیڑی ہے؟ بولو. نہیں انج نہیں. میں تھوڑی کو حدیث دا مفہوم پوچھا، مینوں پتہ ہے کہ تینوں آندا، مگر نہ مشکل سوال مشکل دے اندر ڈالنا یہ کام نہیں ہے. مسلمان اور کافر دے اندر فرق کرنے والی شے اونچی بولو. کنے فرمایا؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ بیٹھے ہو، سچ فرمایا یا نہیں؟ صحیح فرمایا یا نہیں؟ میری اور آپ دی نجات واسطے فرمایا یا نہیں؟ اگے ہن جڑی ہن پڑھی اور سنو. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے گویا کہ اس نے کفر کیا. ایتھے بادشاہ نماز چھڈن والے سب تو وڈے امام الخطبہ، امام الصوفیاء، بلبل مدینہ. کیا رب دیکھ نہیں رہا؟ یہ جتنے میرے محترم بھائی تشریف لائے کہ ہم پڑھتے ہیں اور حضور
بالکل ٹھیک بات ہے. ہم پڑھتے ہیں اور حضور سنتے ہیں. ہمارا پڑھنا حضور سن بھی لیتے ہیں, ہمیں دیکھ بھی لیتے ہیں. جب ہم رب کے حضور جھکتے ہیں اور پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کیا اس وقت حضور ہمیں نہیں تکتے بولتے؟ اور جب ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پانچ وقت کی نماز, جی میں ایتھے تقریر کی تھی, میری اگلی محفل ہے, میں اس تو اگے جانا, رب نے تینوں کیا مولوی چل 5 تقریراں کر. میں حضور کے صحابہ سے بڑا مبلغ ہوں. حضرت امام حسان سے کوئی بڑا نعت خواں پیدا ہو گیا, مولا علی قاسم ولایت سے کوئی بڑا درویش ماں نے جنم دے دیا نہیں ہے. تو پھر ایک نماز حضور کی عزت اور آرام کی خاطر اگر دیر ہو جائے, پوچھا جائے اے قاسم ولایت ادا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے, عرض کی حضور قضا کر کے پڑھنا یہ آپ کے نوکروں کو سے بھی. اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے بیٹھے, پاویں بعد میں گانا پہ دے, وہ مینوں کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز نہیں پڑھ کے بیٹھے, میری تقریر سن رہے ہو چھڑ دو, خدا دی قسم میری تقریر نے فائدہ نہیں ہو دینا, نماز چھڑ دیتی ہے. سویرے نہیں پڑھنی, اس کر کے کراتی محفل دے سی کوئی اتنے بندہ ناراض ہو جائے گا, پھر کی ہونا ناراض کوئی بندہ. اگر سب تو آئے بانی آنے محفل دے وچوں بھائی محمد عمر سلیم صاحب نے, بھائی محمد وقاص صاحب نے رس جان کے تے پھر کی ہویا, سونا آپے منا لے سی. لیکن زہرا کے بابا روٹ گئے, فرمایا عشاء کی نماز چھوڑنے والوں, میرا ایک بار دل کیا, حضور فرماتے ہیں میں خود جاواں تے بے نمازیاں دے گھرانوں اگ لا کے آواں. خیال آندا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تے فرمایا میں نہیں لایا. نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ کوئی مہربان ہے امت کے اوپر؟ تو خدا کے لیے جانسوں میں نہ آئیں, باتوں میں نہ آئیں, جو کام کرنے کا پہلے وہ کرے. آخری بات کہہ کر اجازت. حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ, آپ فرمایا اگر کوئی بندہ زیادہ تو زیادہ, حضرت محفل مستحب بھی ہے نا جی, اس تو اگے تو نہیں نا ہے. غوث پاک رضی اللہ عنہ تو کوئی بڑا پیر ہے, ماں نے جمعیا ہوں تو میں دسو کتھے, کوئی بڑا مولوی ہے دکھاؤ, کوئی بڑا محقق ہے دکھاؤ. ایک محفل دے اندر 51 ایک آیت دیاں تفسیراں جڑا بیان کرے انہوں غوث پاک آندے ہیں. ہاں آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ فرض واجبات چھڑ کے نوافل مستحبات ادا کر رہا, وہ انج ہے جویں کسے دے گھر خوشی آن والی سی اولاد دی صورت دے اندر, پھر ہویا کہ اس تو پہلے وضع حمل کرا چھڈیا. ہن کی ہویا, پہلے اسی بھی صاحب اولاد ہوواں گے, ہو جاندی تے اسی بھی اسی صاحب اولاد ہو گئے ہاں. ہن کی ہویا, فرمایا نہ ہن امید باقی رہی نہ اولاد باقی رہی. تے فرمایا جڑا فرض چھڈ دے وے وہ ایسا ہی ہے, نہ امید والا رہا تے نہ اولاد والا رہا. اے حضور دی اولاد دی گل دسی ہوئی ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے, رب تعالی حق کہن سنن سمجھن دی اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیاں نے بلکہ بڑا خوبصورت اہتمام کیتا, اللہ تعالی انہاں دی اس کاوش نو اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے. میں جتنے میرے بھائی اپنے حلقوم کے باطن کو حضور کی مدح سے سجا کے رکھتے ہیں, میں ان سے بحیثیت ایک ادنا سا معلم گزارش کروں گا, الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. گانا دوغلے پن کو ایسے پروان چڑھاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پروان چڑھاتی ہے, جیسے پانی کھیتی کو پروان چڑھاتی ہے. گانا انجے حضور دیاں نعتاں پڑھو, اعلیٰ حضرت دا کلام پڑھے دل خوش ہو گیا. شیخ سعدی دا کلام پڑھو, عبدالستار خان نیازی, ظہوری قصوری صاحب, سائم چشتی صاحب, صحیح کلام. لیکن اگر نعت دی طرز تے ماد اللہ حضور, گانے دی طرز تے ماد اللہ حضور دی نعت شریف پڑھ رہے ہو نا, اپنے نال تے دھوکھا کر نہیں رہے ہو, تے ادھروں کہہ بھی رہے ہو بھی اسی پڑھنے تے حضور سن نے, تے نبی کریم علیہ السلام سن رہن کہ میں تے آرڈر دیتا کہ میں اللہ دا نبی مزامیر توڑا نہ آیا, اے نوکر ہو کے جوڑ دا کیوں کر رہا ہے. نعت شریف پڑھیں
گانا حرام ہے تو اس کو اگر میں اور آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ لوگ کیسے سمجھیں گے؟ اور اس کو جرت کے ساتھ بتائیں کہ بھائی یہ جائز اور حلال اور درست نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اللہ عمل کی